بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، دوستوں کو رمضان کے مقدس مہینے کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ آج ادھر مالدیوز میں دوسرا روزہ ہے، اور پاکستان میں اور دیگر کئی ملکوں میں آج پہلا روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس میں اپنی رحمتوں کے خزانے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مقدس جو ہے دوبارہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ یہ ایک بہت ہی خاص مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اپنے لاڈلے مہینے کے صدقے فلسطین میں جتنے بھی مسلمان بھائی جو ہیں وہ مصیبتوں کا شکار ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی آسانیاں پیدا فرمائیں، ان کے لیے آسانی، اور فلسطین کے تنازع کے مستقل حل کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے ہموار فرمائے، آمین۔ اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور حق کی فتح نصیب فرمائے۔ آج کی جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، ایک تو کافی عرصے بعد میں سوشل میڈیا کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اینڈ تک اس ویڈیو میں میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ یہ ویڈیو میں آپ میرے سامنے ایک کتاب دیکھ رہے ہوں گے، شاد نامہ، جو کہ مصنف کا نام بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، شمشاد حسین شاد۔ گزشتہ 6 سے 7 مہینے سے میں سوشل میڈیا، یوٹیوب چینلز اور فیس بک وغیرہ یا کسی بھی اور ایکٹیویٹی سے غائب تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ ایک تو میرے والد محترم جو تھے وہ گزشتہ سال اپریل سے زبان کے کینسر کا شکار تھے، جو کہ 3rd سٹیج میں تھا، اور جس کا ہمیں اچانک ہی پتہ چلا۔ 1 ماہ کے اندر ہم نے ان کی بائیوپسی وغیرہ کروائی تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کو زبان کی 3ری سٹیج کا کینسر ہے۔ پھر کھانے پینے کی تکلیف ہونا شروع ہو گئی ان کو، پانی کی اور سالڈ ڈائٹ کی۔ تو مجھے ایمرجنسی طور پہ یہاں مالدیو سے چھٹی لے کے پاکستان جا کے ان کے آپریشن کے لیے ان کو لاہور سے کراچی لے کے گئے، وہاں پہ جانا پڑا۔ اور پٹیل ہاسپٹل میں ایک ایسے میرے والد صاحب جو ہیں بزرگ ہیں، 78 سال ان کی عمر ہے، اور دل کی تینوں شریانیں بند ہیں۔ اس سال ان کا بائی پاس پلان تھا، لیکن ان کی جو ہے قسمت میں زبان کی 3ری سٹیج کا کینسر تھا۔ تو وہ کینسر جو ہے ان کی زبان کے 3/4 حصے پہ پھیل چکا تھا، اور اتنے حصے کو کاٹنا لازمی تھا، کیونکہ وہ نہیں تو پوری زبان کو وہ اپنے لپیٹ میں لے سکتا تھا۔ تو ایک بہت ہی کٹھن مرحلے سے گزرنا پڑا مجھے۔ میں ادھر گیا اور 1 مہینہ میں کراچی کے مختلف ہاسپٹلز میں اپنے والد صاحب کو لے کے اور ان کے علاج کے لیے مختلف دوستوں کی مدد سے، رشتہ داروں کی مدد سے جو کراچی میں رہتے ہیں، ہم نے ان کا سکسیسفل کامیابی کے ساتھ 10 گھنٹے کی طویل سرجری کے بعد ان کی زبان کا ٹرانسپلانٹ آپریشن بھی کروایا، جو کہ پٹیل ہاسپٹل میں ہوا، جس میں ENT سرجن اور کارڈیو تھریسک سرجن اور کارڈیالوجسٹ کی ٹیم اور اینستھیزیا اور پلاسٹک سرجری کی ٹیم شامل تھی۔ اور ہم نے کامیابی کے ساتھ اس ٹیم نے بازو کے ایک مسل سے ان کی زبان جو ہے آرٹیفیشل طور پہ لگا کے اور اس کو ایک مکمل زبان کی شکل دی ہے، تاکہ وہ کھا پی سکیں اور ان کو کھانے پینے نگلنے میں دشواری نہ ہو، کیونکہ اگر زبان کا اتنا بڑا حصہ ریموو ہو جائے تو وہاں پہ ایک کھڈا سا رہ جاتا ہے۔ تو یہ خیر ایک بہت ہی طویل انہوں نے کینسر سے جنگ کی ہے، اور اس میں وہ فتح اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کے ساتھ عطا فرمائی ہے، اور آج وہ کھا پی بھی رہے ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، اور 6 مہینے کی طویل کیمو تھراپیز، ریڈیشنز اور اتنی بڑی سرجری کے باوجود بھی آج آپ اگر انہیں دیکھیں گے تو وہ بالکل ہی حشاش مشاش اور آپ کو چلتے پھرتے نظر آئیں گے، الحمدللہ۔ تو میرے والد صاحب نے ایک بہت ہی کٹھن ٹائم دیکھا پچھلے 6-7 ماہ میں۔ تو 2013 میں ان کی یہ جو کتابی شکل، کتاب کا سلسلہ جو تھا یہ چل رہا تھا اور یہ پبلش ہونا تھی۔ میں MBBS مکمل کر رہا تھا، اور اس کے بعد میں نے حوزہ مکمل کی۔ اس وقت ہم نے ارادہ کیا کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، اس کو کتابی شکل میں شائع کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے میری والدہ جو ہیں وہ کینسر کا شکار ہو گئیں،
اور 2 سال میں اپنی جاب کے ساتھ ان کی نگہداشت، ان کی دیکھ بھال میں لگا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو وہ پیاری ہو گئیں۔ پھر مجھے مالدیز میں نوکری مل گئی، اور جو ہے والد صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، تو یہ کتاب جو ہے 7-8 سال، میرے خیال ہے 10-12 سال جو ہے تاخیر سے شائع ہو رہی ہے۔ میرے والد صاحب کے لکھے ہوئے کام کو کتابی شکل میں لانے کے لیے میری شروع سے لے کے آخر تک میرے استاد محترم کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اردو ادب کے ایک بہت بڑے نام پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم گھمن صاحب، جو کہ گورنمنٹ کالج شالامار میں اردو کے شعبہ کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی اردو ہیں، انہوں نے مجھے اس میں رہنمائی عطا فرمائی۔ اور میں چونکہ ان کا کالج کے زمانے کا ایک اسٹوڈنٹ بھی اردو کا رہ چکا ہوں، تو انہوں نے میری ذمہ داری لگائی کہ میں نے اس کتاب کو جو ابا جی نے لکھی ہے اس کو پڑھ کے اس کا پیش لفظ لکھنا ہے۔ تو ان کی استادوں کی کہی ہوئی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو مجھے اس کتاب کو 2 سے 3 دفعہ پبلش ہونے سے پہلے پڑھنا پڑا۔ اس کے بعد میں اس قابل ہوا کہ میں اس کی ایک چھوٹی سی سمری جو ہے کتاب کے شروع میں پیش لفظ کے نام سے میں نے لکھی۔ اس کتاب کا ٹائٹل میں نے بڑے شوق سے، بڑے دل سے بنایا ہے، اور اس کتاب کی جو بیک پہ جسے تبصرہ ہم کہتے ہیں، بیک فلیپ آج جدید زبان کا جو لفظ ہے، بیک فلیپ کتاب کا جو ہے وہ پروفیسر نعیم گھمن صاحب کے مرہون منت ہے، انہوں نے ہی لکھا ہے۔ اور ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب کا لائبریریز میں اضافہ فرمایا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ کتاب جو ہے اس کو کتابی شکل میں اس کو لایا جا سکتا ہے اس کام کو، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اس کتاب کی تقریب رونمائی میں بھی انہوں نے میری بہت مدد کی۔ اس تقریب رونمائی میں آنے والے تمام افراد جو ہیں، جن میں اگر نام لینا چاہوں تو اس میں زیر صدارت ڈاکٹر جعفر علی صاحب، اور مہمان خصوصی ڈاکٹر عابدہ بطول، جن کا میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک بات کہی اس تقریب رونمائی میں کہ جتنی سادہ زبان میں اور جتنے دل سے اور جتنی سچائی سے اپنے دل کی باتوں کو اتنی اچھی اردو میں اور اتنے ساری مضامین کے مجموعے کی شکل میں ایک کتاب کی صورت میں لکھا گیا ہے، یہ کام آج کل کے جنہوں نے بہت زیادہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے نا اردو میں، یا بہت سارے مضامین میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے بھی سادہ زبان میں لکھنا، سمپلیفائی کرنا چیزوں کو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اتنی سادہ زبان میں انہوں نے میرے والد صاحب نے کتاب لکھی ہے، تاکہ پڑھنے والا ہر بچہ، بوڑھا بزرگ جو ہے اس کو سمجھ سکے۔ میڈم، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایف سی کالج کی موجودہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں شعبہ اردو میں، اور پی ایچ ڈی اردو ہیں، اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں ایم فل اردو کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اردو کہیں بھی پڑھائی جا رہی ہے تو ان کے سلیبس میں ان کی لکھی ہوئی تصانیف جو ہیں وہ شامل ہیں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مہمان اعزاز محترم قربان علی صاحب اور ملک محمد شعیب بوان صاحب کا، جو وہاں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، اور دیگر آنے والے افراد جو اس تقریب رونمائی میں شامل تھے، مہمانان گرامی جو تھے، خاص طور پہ ڈاکٹر نعیم گھمن صاحب، پروفیسر ریحان خان، علی مرتضیٰ، عثمان بیگ، پروفیسر راؤ اکرم، پروفیسر سلمان بغدادی، مہر مبشر اور رضوان نصیر صاحب، مدثر علی خان، حافظ محمد اویس، جنہوں نے اس کتاب کی کمپوزنگ بھی کی ہے، میں نے ان کا بہت سر کھایا ہے دن رات، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور اس کو پیش کیا حذیفہ اشرف نشاہی صاحب نے، جن کا حذیفیات کے نام سے اضافیات کے نام سے ایک یوٹیوب پہ چینل بھی ہے، جو اردو میں اپنی پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور مختلف مہمانوں کو بلاتے رہتے ہیں۔ اور میزبان میں ہی تھا، ڈاکٹر محمد وقاص منہاز آف کورس، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے وہاں پہ بیٹھ کے مہمان لگ رہا تھا، کیونکہ باقی مجھے مہمان کے طور پہ محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میرے سارے کام جو ہے ان سب افراد نے وہاں پہ پاک ٹی ہاؤس میں، جو کہ ایک بہت ہی تاریخی جگہ ہے، جہاں پہ منٹو، فیض احمد فیض اور جتنے بڑے نام آپ لے سکیں اس جگہ میں وہ بیٹھ کے لکھ کے گئے ہیں،
تو ان کے نام جو ہیں وہ آتے ہیں. تو پاک ٹی ہاؤس میں مجھے اس وقت بیٹھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں وہاں پہ مہمان کے طور پہ آیا ہوں، اور باقی سب جو میرے کام تھے وہ جو ہیں پروفیسر صاحب جو ہیں ان کے ایک اشارے پہ چل رہے تھے، اور میزبانی اس کی میرے سر پہ تھی، اور یہ بھی سر کی رہنمائی تھی کہ پاک ٹی ہاؤس میں ہم نے اس کو اس تقریب رونمائی کو منعقد کیا. اب میں ان سب کا حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ کے وہاں پہ تشریف لانے کا میں دل سے عاجزی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو پیغام کی صورت میں کہ آپ وہاں تشریف لائے. آپ کی گفتگو نے اس محفل کو رونق بخشی، اور میرے والد صاحب وہاں پہ موجود تھے، ان کی اندر ایک نئی روح جو ہے وہ پیدا ہوئی.